قرآن مجید میں جو آیا ہے نشے کے حوالے سے، تو شراب کے بارے میں آیا ہے، نسوار کے بارے میں تو آ نہیں سکتا۔ یعنی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ صحابیوں میں سے کوئی پٹھان ہو، پٹھان نہیں ہے تو نسوار بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وجود پٹھان سے ہے، تصویر کائنات میں نسوار۔ تو شراب کا ذکر ہے، شراب کا اور جوئے کا، یہ اللہ نے کھول کھول کے لکھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا یعنی ریلیکسڈ ریسٹرکشنز رکھی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ بڑی سختی کر دی، بالکل قطعی طور پر پھر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب سگریٹ بھی نہیں تھی اس دور میں، سگریٹ بھی نہیں تھی، چائے بھی نہیں تھی۔ چائے تو ابھی ایجاد ہوئی ہے نا، لوگوں نے ڈسکور کیا ہے، گوروں نے۔ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سال پرانی بات ہوگی چائے وغیرہ بھی۔ اسی طرح یہ جو تمباکو وغیرہ ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شراب حرام ہے، سگریٹ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ سگریٹ پینے کے بعد آدمی کے ہوش و حواس ختم نہیں ہو جاتے؟ ہو جاتے ہیں کیا؟ لیکن شراب میں ہو جاتے۔ شراب پینے کے بعد آدمی جو ہے بہت زیادہ پی لے تو بالکل بلیک آؤٹ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراب پی کے اگر بلیک آؤٹ ہو گیا نا اور 2 یا 3 گھنٹے کا عرصہ وہ رہا ہے تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا، کمپلیٹ کٹ آف۔ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے اس کا بھی۔ صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے بہت سارے، بھائی اللہ ماشاء اللہ حضرت علی اور ابو بکر صدیق، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی نہیں پی۔ لیکن چونکہ اگر وہ حرام نہیں تھی اور اس وقت کسی نے پی لی ہے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں، کیونکہ حرام ہی نہیں تھی۔ بھئی ایک چیز اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تو اور اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے تو وہ مجرم تو نہیں کہلا سکتا نا، کیونکہ حرام ہی نہیں تھا وہ۔ سمجھ؟ تو ایک واقعہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایک محفل رکھی، دعوت کی ایک دوسرے کی، اس میں شراب کا دور بھی چلا، شراب کے بعد نماز بھی پڑھی۔ تو شراب میں دھت ہونے کی وجہ سے جو نماز پڑھا رہے تھے صحابی، نام نہیں لوں گا میں، جو نماز پڑھا رہے تھے وہ آیت غلط پڑھ گئے نشے کی وجہ سے۔ تو جب یہ نوبت آئی تو اللہ نے پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ ختم، شراب کو جو ہے بالکل قطعی طور حرام قرار دیا۔ لیکن جو صورتحال شراب سے ہوتی ہے اور وہ صورتحال سگریٹ پینے سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کے جو کاموں میں مخل ہو کہ جی اس کو نسوار سے بھی بے دخل کر دو، اس سے بابا بھی چھین لو، اس سے جو ہے تمباکو بھی چھین لو۔ اللہ کو یہ تمام شوق نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ بامقصد ہوگا، ایسا کام، ایسی پابندی لگاتا ہے وہ جس سے آپ کو اور آپ کا جو سفر اللہ کی طرف چل رہا ہے اس میں رکھنا نہ پڑے، آپ کا ایمان خراب نہ ہو۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جیسے سگریٹ ہے، نسوار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ٹینشن بہت ہے دنیا میں۔
ٹینشن بہت ہوتی ہے نا بھائی. اب وہ نسوار تھوڑی سی ڈال کے آدمی بیٹھ جاتا ہے, آدھا گھنٹہ تو سکون سے گزر جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ دماغ بھی چلتا ہے صحیح. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں سگریٹ پینے کے بعد دماغ زیادہ کام کرتا ہے, خاص طور پر جو وکیل ہوتے ہیں پاکستان میں. کوئی اگر کیس وغیرہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سگریٹ لے کے ٹوائلٹ میں بیٹھ گئے, آدھے گھنٹے بعد جو ہے مقدمہ جیت جاتے. تو وہ نشہ کرنا جو ہے قرآن کی جو نص ہے اس سے ثابت ہے, وہ نشہ کہ جس سے آپ کے ہوش و حواس معطل ہو جائیں, وہ حرام ہے. اب یہ جو سگریٹ یا نسوار وغیرہ جو ہے اس سے نہیں ہوتے ہیں, اور نہ ان کا براہ راست ذکر آیا ہے کہ بھائی نسوار حرام ہے, قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا. اگر اس زمانے میں اگر نسوار ہوتی تو آ جاتا استاد. اس زمانے میں تھی نہیں نسوار, نہ بابا تھا. نہیں, یہ سگریٹ وغیرہ سے عبادت پہ تو اثر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نماز کے دوران تو سگریٹ نہیں پی رہے نا, تو اس سے اثر کیا ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے گی. سگریٹ پینے والوں کے منہ سے بدبو کر آتی ہے, اور پھر سگریٹ کا نقصان جو ہے اس کو خود ہی ہے, کیونکہ اس کا دھواں جو ہے لنگس میں جاتا ہے, تو لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے. یہ نقصان. نسوار کھانے کی وجہ سے بھی یہ سارے مسوڑے وغیرہ گل جاتے ہیں. یہاں رکھتے چونا زیادہ ہوتا ہے نا اس میں. نسوار میں تمباکو انڈا گٹالا کی طرح اس کو گھوٹ گھوٹ کے, وہ چونا بھی اس میں بہت, چونا بہت ڈالتے ہیں, چونا بہت ہوتا ہے اس میں, تمباکو بھی بہت ہوتا ہے. اس کو صرف پٹھان کھا سکتا ہے. وہ بھی پٹھان ہے رضوان. تم کو پتہ ہی کیا ہے نسوار کیا ہوتی ہے؟ تم نے کبھی امریکن نسوار کھائی؟ ہاں, تم نے کھائی ہے؟ نہیں نہیں, تم نہیں کھا سکتے ہو. یہ وہ کھاتا ہے, یہ زمانے جاہلیت سے کھا رہا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.